بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، یاد رکھو جب اللہ کسی انسان کی زندگی میں اس کا اچھا وقت لانے کا ارادہ فرماتا ہے اور معجزاتی خوشیاں اس کا مقدر کرنا چاہتا ہے تو اسے کچھ خاص نشانیاں بھی ضرور ظاہر کرتا ہے۔ یقیناً آج تم اپنی زندگی میں انتہائی مشکل اور دشوار راستے پر سفر کر رہے ہو اور بہتری کے اسباب ڈھونڈ رہے ہو تو یاد رکھنا کہ اللہ تمہیں کچھ ایسے سائن، کچھ ایسی نشانیاں بھی ضرور ظاہر کرتا ہے جس پر تم غور نہیں کرتے۔ دیکھو کوئی ایسا کفل نہیں جسے کھولا نہ جا سکے، اور نہ کوئی ایسا حال ہے جس میں تبدیلی نہ آتی ہو، اور ممکن ہے جسے تم پریشانی سمجھ رہے ہو وہ ہو سکتا ہے کسی اچھے وقت کا آغاز ہو۔ یاد کر وہ وقت جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہی کا خواب دکھایا، والد کو بھی پتہ چل گیا ایک موجودہ نبی ہے، دوسرا مستقبل کا نبی ہے، مگر دونوں کو ہوا تک نہ لگنے دی کہ یہ کیسے ہوگا۔ خواب خوشی کا تھا مگر چکر غم کا چلا دیا۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، مگر لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ میرا رب خود تم سے فرماتا ہے کہ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے پانی برسایا اور یکا یک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے۔ دیکھو زندگی کتنی ہی مشکل ادوار سے گزر رہی ہو، اور اگر تم اس وقت سچے دل کے ساتھ اپنے رب سے یہ اعتراف کرتے ہو کہ یہ جو مشکل مجھ پر آئی ہے اور اللہ کے اذن سے آئی ہے اور اسی کے حکم سے ٹل جانی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو فوراً صبر و تسلیم کی توفیق دے دیتا ہے اور تمہیں وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ طاقت بخشتا ہے کہ جس سے تمہارے حالات بہتری کی طرف چل پڑتے ہیں۔ جانتے ہو اطمینان بھی اندر سے آتا ہے، خوشی کی کمپل بھی اندر سے پھوٹتی ہے، خوف کا آتش فشاں بھی اندر سے پھٹتا ہے، اور سکون کی ندیاں بھی اندر سے بہتی ہیں۔ باہر کچھ نہیں ہوتا، تمہارے دل کی کائنات تمہارے اندر ہی سمیٹی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھنا کہ تمہارے اندر جتنا ایکسپلور ہوگا تمہیں باہر کی دنیا بھی ویسی ہی دکھائی دے گی، کیونکہ باہر کی دنیا اندر کی اینٹوں سے بنتی ہے۔ تم اپنے من کو جتنا خوبصورت بناؤ گے نا، تمہاری دنیا ویسے ہی خوبصورت بنتی چلی جائے گی۔ اور اگر تم میں یہ چار نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لو کہ تمہارا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے، جس کی پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جب تم کسی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنے لگو اور کسی کے دکھ اور سکھ میں شریک ہونا شروع کر دو، تو جان لو کہ یہ نشانی ہے کہ تمہارا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ فرمایا جو دوسروں پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حال پر رحم فرماتا ہے۔ اللہ کی خاص رحمت ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جن کے دلوں میں دوسروں کے لیے ترس کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے ایک دوسرے سے محبت کرنے، رحم کھانے اور شفقت و مہربانی کرنے میں ایمان والوں کی مثال انسانی جسم کی طرح ہے کہ جس کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم شریک حال ہو جاتا ہے، اور جب تم بار بار ایسا محسوس کرنے لگو تو تمہارے تخلیقات اور تمہارے جذبات رحمان کی بنائی ہوئی روشن راہ کے مطابق ہونے لگیں اور تمہاری زندگی میں مثبت تبدیلی آنا شروع ہو جائے، تو سمجھ لو کہ وہ مہربان تمہاری بقا اور تمہاری فطرت کی ہر مانگ پوری کرنے کے لیے بہترین اسباب بنانے والا ہے، جو عنقریب تمہارے مقدر کی سیاہی کو سفیدی میں بدل دے گا۔ اللہ قرآن میں خود تم سے فرماتا ہے اور اسی طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو، اور جان لو کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے،
اور اگر خوشیاں تم سے روٹھ گئی ہیں اور تم کشادگی سے تنگی کی طرف جا رہے ہو تو سنو، اللہ کی طرف سے جو کچھ ہوا تم اپنے دل کو اسی پر راضی کرو، اور اللہ نے تمہیں جس حال میں رکھا اس کے زوال کی تمنا نہ کرو، کیونکہ اچھا وقت تم پر تب آتا ہے جب تمہیں انعام ملے تو تم شکر کرو، مصیبت ہو تو صبر کرو، کوئی گناہ کر بیٹھو تو استغفار کرو، غصہ آ جائے تو بردباری برتو، اور جب فیصلہ کرو تو عدل کرو۔ جانتے ہو خوش رہنے والا دل بغض کے کیڑوں کو مار دیتا ہے، اور راضی رہنے والا نفس نفرت کے حشرات کو ختم کر دیتا ہے۔ اور جانتے ہو وہ کون سی نشانی ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ تمہیں معجزاتی خوشیاں ملنے ہی والی ہیں؟ تو سنو، جب تم اللہ کی رضا میں اپنی انا کو مار کر اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہو، اور تم گرنے کے باوجود یہ سوچ کر کھڑے ہو جاتے ہو کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، تو یہ نشانی ہے اللہ ان قریب تمہیں اپنی قدرت سے اور حیران کن خوشیاں نصیب کرے گا جو بھی تمہارے گمان میں نہ تھیں۔ اللہ خود تم سے فرماتا ہے، اللہ تمہیں بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے، اور اللہ بڑا فراغ دست اور دانا ہے۔ جو لوگ ہماری راہ میں مشقت برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے ضرور ضرور دکھائیں گے۔ اللہ خلوص والوں کے ساتھ ہے۔ یاد رکھو جو خدا ازل سے ابد تک اس کائنات کا سارا نظم و نسق چلا رہا ہے، وہی بیک وقت ساری کائنات کی آوازیں سن رہا ہے۔ وہ تمہارے اچھے اور برے حالات سے بخوبی واقف ہے۔ اللہ فرماتا ہے، مشرق اور مغرب کا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود نہیں تو اسی کو اپنا کارساز بنا لے۔ بے شک تمہارا آنے والا دور تمہارے گزرے ہوئے دور سے بہتر ہوگا۔ وہ جانتے ہو تمہاری دعا قبول ہونے کی سب سے خاص نشانی تو یہ ہے کہ جب تم ناممکن حالات میں اللہ کا در نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب تم پر تمہارے رب کی عطا اور بخشش کی وہ بارش ہوگی کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ مطمئن رہو، وہ مہربان تمہیں بہت جلد خوشیوں کا ایسا جہاں عطا کرے گا کہ تم اپنی خوش قسمتی پر رشک کرو گے۔ ان قریب وہ اپنی نوازشات کے وہ رتم پر کھولے گا جو تمہاری زندگی کے ہر غم کو مسکراہٹ میں بدل دیں گے۔